یہ وہی چلنے والا تخت ہے جس کے بارے میں عوام نے افسانے بنا لیے ہیں؟ ہاں شیخ، یہ تخت ایک پرندہ ہے۔ تعجب ہے۔ تو پھر ابھی کیوں کر رکا ہوا ہے؟ اڑتا کیوں نہیں؟ دیکھ تو رہے ہو شیخ کہ اسے رسیوں سے باندھا ہوا ہے، اور ہاں، جب تک کوئی اس پر سوار نہیں ہوتا یہ نہیں اڑتا۔ مطلب جو بھی اس پر بیٹھے گا وہ اڑے گا؟ نہیں، جو بھی نہیں، وہ شخص جو مومن ہو اور اس کا سینہ انوار قدسیہ سے بھرا ہوا ہو اور اپنے دل کو شیطان کے ہاتھوں نہ بیچتا ہو، ایسا بندہ اس پر بیٹھے گا تو یہ اڑنے لگے گا۔ ایمان کو تولنے کا بہترین طریقہ ہے۔ تم اپنا ایمان تولنا چاہتے ہو شیخ؟ نہیں، ہرگز 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 نہیں۔ خدایا، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، کوئی بھی بنی بشر سوائے نبیوں کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کا دل شیطان سے پاک ہے اور وسوسوں سے خالی ہے۔ خدایا ہمیں شیاطین کے ظاہر و باطن کے شر سے بچا لے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یا اللہ! کیا ہوا؟ خدا را میری مدد کیجیے، یہ جادو ہے یا معجزہ؟ مسلمانوں خدایا میری مدد کرو، توبہ کرتا ہوں، مسلمانوں مت پر رحم کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس۔ اہلا وسہلا شیخ۔ آلن، آپ کون؟ میں مختار ہوں جناب نجدت ابن عامر، مختار، لشکر مکہ کا سپہ سالار۔ میں نے سنا ہے کہ زبیر کے بیٹے کا تخت بھی تخت سلیمان نبی کی طرح اڑتا ہے۔ اس آستانے کے خادم نے اور ایک عجیب بات کہی۔ اس کا دعویٰ ہے کہ جو بھی اس تخت پر بیٹھے گا اس کا قلب شیطانی وسوسوں سے پاک ہوگا تو یہ اڑنے لگے گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے کہ شیطان فی الحقیقت اس میں نفوذ نہ کرے، وہ ملکوت اعلیٰ کی طرف عروج پانے کا حق رکھتا ہے، اور تمام الہی نشانیاں اس جیسے بندے کے سامنے مطیع اور فرمانبردار ہو جاتی ہیں۔ وہ شخص زبیر کا بیٹا ہے؟ نہیں، ابن زبیر بھی میری اور آپ کی طرح ایک عام انسان ہے جسے خطائیں سرزد ہوتی ہیں۔ تو پھر اس تخت کا آخر کیا قصہ ہے؟ کیا عوام الناس نے اس کی تعریفیں شروع کر دی ہیں؟ ہاں، میں نے بھی چند لمحوں پہلے اس تخت کے معجزات میں سے ایک معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ اس تخت کے بارے میں نگران ہو گئے۔ شیخ صاحب، وہ شخص جو ایک بے جان چیز کے آگے لاچار اور مجبور ہو جائے اور اس کا قلب شیطانی وسوسوں سے بھرا ہوا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی دیانتداری کا دعویٰ کرے اور حکم چلائے اور اپنے آپ کو برحق کہلوائے اور دوسروں کو باطل قرار دے؟ مقصد کیا ہے تمہارا؟ رہنے دو شیخ، اب ہم اصل موضوع پر آ جائیں۔
آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یزیدیوں کے خلاف اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیں؟ بہت خوب. بدلے میں کیا چاہتے ہیں؟ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کسی مال کے لالچ میں پڑھتے ہیں؟ آل امیہ سے لڑنا خوارج کی شرعی ذمہ داری تھی اور رہے گی. خدا نہ چاہا تو آل امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. خدا نے چاہا اور آل امیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہم نے. اس کے بعد کیا شیخ؟ آل زبیر سے متحد رہو گے یا انہیں خدا سے لڑنے والا قرار دے کر کفر کا فتویٰ لگا دو گے؟ ہم وعدہ نہیں کرتے کہ ہمیشہ ہمیشہ زبیریوں سے اتحاد رکھیں گے. صرف جب تک زبیریوں نے قرآنی احکامات کے مطابق عمل کیا ہماری گردن حاضر ہے. اور جس جگہ یہ لوگ قرآن کے حکم سے منہ پھیریں گے خوارج کی تلوار ان کے خلاف ہے. اب رہیں یا چلے جائیں؟ کیا تم آل زبیر کے چمچے ہو جو ان کے دوام اور بقا کے لیے اتنی بحث کر رہے ہو؟ تم نے تو آل امیہ کے شر کو دفع کرنے کے لیے آل زبیر کے شر کو سہارا بنایا ہے. خوارج بھی آل زبیر کی طرح ہیں. یہ لوگ جیسے بھی آ رہے ہیں آنے دو اور ان اہل شر کی تلواروں سے یزیدیوں کے شر کو ختم کر دو. کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ ہم کیا کریں؟ چلے جائیں یا رک جائیں؟ کیا یہ منظور ہے کہ ایک ہی حکمرانی کے تحت چلو گے اور اپنے ارادوں سے جنگی معاملات میں دخل نہیں دو گے؟ یہ تو ہر جنگ کے اہم ترین واجبات میں سے ہے. جب تک ایک حکم کے تحت نہ چلا جائے فتح و ظفر میسر نہیں ہو سکتی. بہت خوب. اب سے تم لوگ لشکر مکہ کے فوجی ہو اور دوسرے فوجیوں کی طرح جنگی غنیمت اور مواجب سے استفادہ کر سکو گے. درود درود ہو بندگان خدا پر، سیف اللہ اور ید اللہ پر. کیا آپ اپنی غیرت مند اور جانثار فوج کا استقبال نہیں کریں گے جناب علی؟ خدا قبول کرے شیخ، خدا مدد کرے. جزاکم اللہ. یہ اتحاد بھی خانہ کعبہ کی برکتوں میں سے ایک ہے. کعبہ بھائی چارگی، برابری اور محبت کا گھر ہے. کعبہ دلوں کا قبلہ ہے. کعبہ حجابوں کو چیر دیتا ہے اور تمام دینی اور فرقہ وارانہ فسادات کو مصالحت میں بدل دیتا ہے. اس گھر میں نہ رنگ کا فرق ہے اور نہ قومیت کی کوئی فضیلت ہے اور نہ ملکیت اور اقتدار کی. اس گھر میں سب اللہ تعالی کو لبیک کہتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہماری نصرت فرمائے تاکہ ہم خانہ کعبہ کے دشمنوں کو مار بھگائیں. سارے معاملات حسب توقع ہے نا شیخ؟ آپ خود دیکھیے، جناب خلیفہ کے قول کے مطابق خانہ کعبہ قدرت بڑھانے والا ہے. خدا کی مدد سے کوہ ابو قبیس کو قبرستان بنا دیں گے یزیدیوں کا. آج رات تشریف لائیے اور اپنی رکاب کے فوجیوں کو ایک نظر دیکھ لیجیے. ضرور.
ضرور آؤں گا تاکہ آپ لوگوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں. خدا سلامت رکھے شیخ. ہم بے صبری سے انتظار کریں گے. فی امان اللہ. خدا آپ لوگوں کو اجر دے. فی امان اللہ. خدا حافظ شیخ. جیش اللہ جیش اللہ جیش اللہ جیش اللہ. مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ گروہ وہی خشک دماغ والے متعصب اور خرافہ پرست حیوانات ہیں کہ جو ایک من شہد کے ساتھ بھی نگلے نہیں جا سکتے. تم نے آخر ان کے ساتھ ایسا کیا کر دیا جو پٹری پر آ گئے اور انسان بن گئے؟ کچھ خاص نہیں کیا. تھوڑا سا تہذیب نفس، تزکیہ روح اور تلواروں کے آداب کے بارے میں گفتگو کی ہے. اس کے باوجود مجھے اب بھی یہی گمان ہے کہ اس گروہ کا یہ چکر مصلحت سے بھرپور ہے. ذرا سی غفلت کریں گے تو ہمارا نقصان کر دیں گے. کاش ایسا کوئی چارہ کار ہوتا کہ ان کے کیے ہوئے کو انہی کے پیروں میں ڈال سکتے. ڈر ہے ہمارے لشکر کو نقصان نہ پہنچا دے. فی الحال اس گروہ کی تلوار اور ان کے سینوں میں امویوں کے خلاف جو کینہ ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے. نظروں میں خار اور گلے میں ہڈی لے کر پھرنے والے یہ لوگ جنہوں نے میرے مولا کے سر پر ضرب لگایا، خدا کی قسم اگر مجبوری نہ ہوتی تو انہیں اپنی صف میں کھڑا نہ ہونے دیتا. بہرحال آپ فکر مت کیجیے. ایسی تدبیریں کی گئی ہیں کہ اگر یہ لوگ ہاتھ پاؤں پھیلانا چاہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے. زبیر کے فتنہ گر بیت شکن اور سرکش بیٹو، میں حسین ہوں، نمیر کا بیٹا. میں میدان میں اس لیے اترا ہوں تاکہ تمہارے فریب میں آنے والوں کے ساتھ اتمام حجت کروں. حجاز کے لوگوں، زبیر کے ڈرپوک اور بزدل بیٹوں نے اپنے باپ کی عزت اور آبرو کو اب تک کھلونا بنا لیا ہے. ان کا باپ ایک صحابی کی بار تھا اور رسول خدا کے ساتھ تھا. اس کی تلوار نے دین خدا کے دشمنوں کی گردنیں اڑائی ہیں. اس کے بیٹوں کا کیا حصہ ہے؟ انہوں نے سوائے شرارت، فتنہ گری اور دغا بازی کے اور کیا کیا ہے؟ اگر رسول خدا سے نسبت رکھنا خلافت کا حقدار بنا سکتا ہے تو پھر علی کے بیٹے سب سے زیادہ مستحق ہیں. اے آل زبیر کے بہکائے ہوئے مکیوں، میں تمہیں تھوڑی سی مہلت دیتا ہوں کہ تم اب بھی سمجھ جاؤ. ایک موقع دیتا ہوں، توبہ کر لو اور تلواریں نیچی کر لو اور شیر سے پنجہ آزمائی مت کرو اور اپنی پیاری جانوں کو مٹھی بھر قدرت کے پیاسوں پر فدا مت کرو. میں حجاز کے نادم ہونے والوں کو امان دیتا ہوں، مگر زبیر کے بیٹے کو ہرگز نہیں. ان لوگوں کا خون بہانا واجب ہے اور میں ان کا سر اپنے ساتھ شام لے جانے آیا ہوں. اب تم لوگ خود ہی سمجھو.
گستاخ کب تک زبان چلانا اور زبیر کے بیٹوں کی تحقیر کرنا چاہتا ہے؟ مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جا کر اس بن باپ کے بیٹے کا منہ توڑ کر رکھ دوں۔ نہیں مصعب، نہیں، تم لشکر کے محسرہ کے علمدار ہو۔ جاؤ جاؤ اور دھیان رکھو کہ دشمن تمہاری فوج تک نہ پہنچ سکے۔ جسارت ہے بھائی جان، ابن نمیر نے زبیر کے بیٹوں میں سے ایک کو میدان میں بلایا ہے، شرمناک ہے کہ ہم اس کا جواب نہ دیں۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک میدان میں نہ جائے تو ہمارے لشکر والے اس بد نسل کی باتوں پر یقین کر لیں گے اور سست ہو جائیں گے۔ مصعب، جذباتی مت بنو، اپنے غصے کو لگام دو۔ تمہیں علمداری کرنی چاہیے، رجس خانی نہیں۔ اے اجاز کے لوگوں، آپ لوگوں نے اب تک جو کچھ سنا وہ زبیر کی خوبیاں ہی تھی جن کو سن کر آپ بہکاوے میں آ گئے۔ اب چند جملے اس جلیل القدر صحابی کی برائیوں میں سے سنیے، جس نے اپنے تمام تر مجاہدات کا اجر و ثواب حب دنیا کے لیے بیچ دیا اور اپنے خلیفہ کے خلاف میدان میں اتر آیا اور سب کو یہ دکھا دیا کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اس طرح لڑ سکتا ہے اور اسے قتل بھی کر سکتا ہے۔ بھائی بھائی کا قتل کرنا ایک ایسی بدعت تھی جس کی بنیاد اصحاب جمل کے ہاتھوں رکھی گئی۔ یہ آپ کا حجازی اور زبیری خلیفہ اس جنگ کا شعلہ بھڑکانے والوں میں سے ایک تھا اور حضرت علی سے لڑا۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ وہ علی کے بیٹے کے خون کا بدلہ لینا چاہتا ہے؟ اس سے بڑھ کر جھوٹ اور کیا ہوگا؟ اے پسران زبیر، تم لوگ تو فتنہ گری میں سب سے آگے ہو اور فتنے کو دفع کرنے میں سب سے پیچھے۔ تم لوگ جو دعویٰ کرتے ہو کہ دین کا درد رکھتے ہو تو پھر میدان میں کیوں نہیں آتے کہ اپنے خون کو دین پر قربان کر دو اور زبیر کی تلوار کی آبرو کو خرید لو؟ ابو اسحاق، اس سے زیادہ خاموشی ٹھیک نہیں۔ زبیر کے بیٹوں میں سے ایک کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ منظر، جی بھائی جان۔ اس ملون کو جواب دو۔ بسد شوق۔ شیرو، جاؤ اور بابا کی تلوار سے لڑو۔ کیا ہوا بانو جان؟ دل گھبرا رہا ہے زبیدہ، ڈر ہے کہ منظر کوئی غلطی نہ کر جائے۔ مت ڈریے میری بانو، لشکر مکہ میں بہادروں کی کمی نہیں ہے۔ مختار اور مصعب خود ایک لشکر ہیں۔ منظر نوجوان اور مغرور ہے، اسے جوش دلایا گیا تو میدان میں چلا جائے گا۔ بعید ہے کہ حضرت خلیفہ اپنے چھوٹے بھائی کو میدان میں جانے دیں۔ آؤ۔ کہاں میری بانو؟ مجھے منظر کو ایک پیغام بھجوانا ہوگا۔ آرام سے خاشا،
कजावे पर बैठो। कजावा मेरा ताबूत बन जाए। आओ। ए नुमैर के बेटे, तुमने जुबैर के बेटों को डरपोक और फरार करने वाला कहा। आंखें खोलो और देखो, कान खोल कर सुन लो। अगर पिसरान जुबैर डरपोक होते तो तुम लोगों के जुएबाज, कुत्तेबाज और बंदरबाज खलीफा का इतनी सारी फौज किराए पर खरीद कर इस सरजमीन हिजाज की तरफ भेजने की जरूरत न पड़ती। मरहबा मुंजर, तूने माँ का दूध हलाल कर दिया। इस 2 बालिश के बच्चे की कैसी काटने वाली जुबान है। बदनसीब एक मैदान में पलने वाले बूढ़े की तरह रजस पड़ रहा है। ये मक्का है, सरजमीन नजूल वही। खुदा ने इस खाक में इंसान से बात की है। खुदा ने इस खाक में अपना घर बनाया है। इस मुकद्दस मट्टी को अपने खून से नजिस मत करो। इस बार यजीद शाह ने तुम लोगों को खुदा से लड़ने के लिए भेजा है। एक ख्वाब दिखाकर खरीदे गए लोगों, होशियार, देखो और पहचानो कि मैं हूं मुंजर, पिसरे जुबैर इब्ने अवाम, और ये तलवार मेरे दादा की तलवार है कि फरमाने रसूल खुदा के मुताबिक जो शख्स इस तलवार से मारा जाए वो दोज़खी है। अब अगर तुम लोगों के दरमियान कोई दोज़ख में जाने के लिए बेकरार और बेताब है तो बिस्मिल्लाह। बिल्ली के बच्चे को भेजा गया है ताकि शेर की आवाज निकालो। जाओ बच्चे जाओ, तुम अभी बहुत छोटे हो। वो जो तुम्हारे हाथ में है तलवार है, कोई मश्क करने का आला नहीं है। जाओ और बोलो कि तुमसे बड़े को मैदान में भेजें, हम खेलने नहीं आए। ए नुमैर के बेटे, तुमने जो इतनी बकवास की वो काफी नहीं थी। क्या अभी तक वो वक्त नहीं आया कि तुम अपने आप को मर्दे मैदान साबित कर सको? अनोची, जाओ इसकी बदबूदार जुबान काट दो, इसकी माँ को उसके गम में रुला दो।
जिम्मेदारी है। منظر کی مجاہدات کا اجر ضائع مت کرو۔ منزل اس میدان کا حریف نہیں تھا، مجھے اس میدان میں جانا چاہیے تھا، منزل کو نہیں۔ مجھے افسوس ہے جناب خلیفہ، منظر نے جوان مردی کے ساتھ جنگ لڑی، خدا اسے غری کی رحمت کرے۔ مجھے رخصت دیجیے تاکہ میدان میں جاؤں انتقام کے لیے۔ نہیں بن مطیع، کوئی بہادر جو مجھ سے لڑے؟ کون ہو تم؟ منہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ نمیر کے بچے، بھیج اگر کوئی مرد ہے تیرے پاس۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ جنگ کے میدان میں تلوار کی طاقت بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ لشکر کے سب سے خطرناک آدمی کو سامنے بھیج، پھر تجھے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس کا جواب دو۔ حطب ہوں، مجھے یحییٰ علیہ الشام کا قاتل کہتے ہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے کیوں زحمت دی کہ دے؟ بول کیسے ماروں تجھے؟ تجھے تو میں ایک مٹھی میں ہی مسل دوں گا۔ یہ کچوبا ہے۔ نمیر کے بچے، میں نے مذاق نہیں کیا تھا، میں نے یہ چاہا تھا کہ تم کسی مرد کو میرے سامنے بھیجو۔ کیا تیرے لشکر کے سارے پہلوان اسی طرح کے ہیں؟ مختار، یہ تم ہو؟ اپنے وقار کا سودا کتنے میں کیا؟ حکومت عراق کے بدلے؟ آل زبیر دھوکے باز ہیں، وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ ہماری طرف آ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ امیر المومنین یزید کے حضور سفارش کر کے تمہیں عراق کی امارت دلوا دوں گا۔ آج کے لیے اتنی جنگ کافی ہے، جنگ بندی کا سور پھونکا جائے اور جنازوں کو میدان سے اٹھا لیا جائے۔
मरहबा बुनसा, तुम्हारे हाथों को चूम लूं। जाफर, मुंजर के जनाजे को जमीन से उठा लो। मसअब, दुश्मन की जानिब से गाफिल मत होना। इस जंग बंदी के धोखे में मत आना तुम लोग। जंग अब शुरू हुई है। इब्न नुमैर पीछे हटने के लिए मक्का तक नहीं आया है। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. लाश को औरतों के दरमियान ले जाओ ताकि मर्दों में न आ जाए और वो लोग सुकून से रो सके। और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। लाश को ज्यादा देर रखना मकरूह है। मुझे अपने गम में शरीक जानिए। मुंजा ने गैरतमंदाना जंग लड़ी, जवामर्दी का मुजाहरा किया। खुदा उसे गरीक रहमत करे। खुदावंद आपके मुर्दगान की भी बख्शिश फरमाए इंशाअल्लाह। तुम्हारी जांबाजी ने हमें तसल्ली खातिर बख्शी है। जो कुछ मैंने तुम्हारी दिलेरी और तलवार की गरज के बारे में सुना था, बेशक वो अफसाना नहीं था। मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि मुख्तार वक्त पेकार एक मोजज़ागर है जो है कहार। बेशक यदुल्लाही का लक़ब तुम्हारे शाया निशान है। शुक्रिया। तुम्हारे बिजली कैसे हमलों की वजह से चंद दिनों तक शामियों को खौफ व राज घेरे रहेगी। तुम्हारे ख्याल से ये लोग कब तक जंगबंदी को जारी रखेंगे? मुझे लगता है कि ये जंगबंदी सिर्फ और सिर्फ एक फरेब हो। जो बात हतमी है वो ये है कि इब्न नुमैर एक पर एक की जंग हरगिज नहीं लड़ेगा। मुमकिन है कि वो आपको गाफिल करने वाला और भरपूर हमला करने की सोच में हो। हमें बहुत मोहतात रहना होगा। अब कैसी तैयारियों के साथ शामियों से लड़ने जाएं? हम अपने फौजियों के इस कदील सी तादाद के साथ खतरनाक मैदान में शामियों पर फतह नहीं पा सकते।
जंग का तवील होना हर लिहाज से हमारे हक में फायदेमंद है और शामियों के लिए नुकसानदेह है। शाम से दूरी, खाने पीने के वसाइल की महदूदियत, हिजाज के सहरा की तपती हुई गर्मी, ये सब वो रुकावटें हैं जो इब्न नुमैर के कदम उखाड़ देंगी और मजबूरन से जंग खत्म करनी पड़ जाएगी। तो फिर हमें चंद मैदानों में बैक वक्त उन्हें तरह तरह की अजियतें और तकलीफें देनी होंगी ताकि ये लोग खूब थक जाएं और मान पड़ जाएं। मैं समझ गया, यानी जंग और जंग बंदी बैक वक्त, और वो भी हर जानिब से। जी हाँ, मगर हमारी जंग लड़ने की कैफियत और मिकदार भी आम है। हमारी जंग और जंग बंदी परेशान कुन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जहां दुश्मन हमसे हमले की तवक्को रखता है वहां हम जंग बंदी कर लें, और जहां हमारे फरार की तवक्को रखता है वहां हम हमला कर दें, बशर्ते कि हमारे तमाम तरह लमदार अपने अपने वज़ाइफ को लफ्ज ब लफ्ज और बर वक्त पूरा कर लें। आज की जंग ने यह दिखा दिया कि दुश्मन हमारे नामवर सिपाहियों और अलमदारों को जोश दिलाना चाहता है। मुझे यकीन है कि मरहूम मुंजर इसी धोखे की एक कुर्बानी हो गए। मुसब बहुत जल्दी जोश में आ गए और मुंजर को भी जोश दिला दिया। मैंने सुना है मुख्तार एक मुक्के सरतराबी शान को ढेर कर देता है। तो भाई यकीन कर लो, क्या देखा नहीं तुमने कि शामी दिया को कैसे ही एक ही ज़र्ब में सुला दिया उसने। मुख्तार के मौला हैदर कर्रात के जैसे हैं, जिसने एक ही झटके में दर खैबर को उखाड़ दिया। सो मुख्तार ने भी एक ही ज़र्ब में फारिक याहिया शाम को ढेर कर दिया। जाहिर सी बात है कि अली का मुरीद मुख्तार जैसा ही बन सकता है। मेरा दिल मुंजिल के लिए जल रहा है। किसे मालूम था कि मक्के के पहले दिन की जंग का लुकमा जुबैर का सबसे जवान बेटा हो जाएगा। उसके भाई मुसब का कसूर है। अगर वो खामखा दखल ना देता तो मुंजर भी जिंदा रह जाता। अभी तुमने देखा ही क्या है? मुख्तार ने तो अब तक कोई जंग ही नहीं की। देखने का मंजर तो उस दिन है कि मुख्तार शामियों की पूरी फौज को मैदान में बुलाए। मुख्तार की अली से मोहब्बत एक अजीब दास्तान है। आज भी उसने हुसैन के इंतकाम के इश्क में तलवार चलाई। जब तक हमारे पास मुख्तार है हमें कोई गम नहीं है। मैं तो उसका मुरीद बन गया हूँ। अगर वो मरने का हुक्म दे दे तो वाय है मुझ पर कि उसकी बात ना मानो। के बाद उबैदुल्ला सबसे बड़ा मुजरिम है। इब्ने ज़ियाद जो मशहूर है बनाम इब्ने मरजाना, अशकिया में शकी तरीन शख्स, औलिया और औसिया और 72 शुहदाए करबला का खूनी दुश्मन और कातिल, जो झूठ और रियाकारी का, खुदा की नाफरमानी और हरामकारियों का अहल है, उसका और उसके साथियों का नजीद वजूद दार पे लटकाया जाएगा।
अपने सरों पर रखो। उठो सब। दीवारों और पत्थरों के सतूनों के पीछे छुप जाओ। उठो, जाओ सब लोग। खाना काबा पर मंजनीक से गोलाबारी कर रहे हैं। जल्दी से छुप जाओ, सब लोग छुप जाओ। कदम वाले सब उठो, जलकर मरना चाहते हो क्या? उठो, जल्दी करो। खुदा की पनाह मांगता हूँ, ए अल्लाह तू ही बचा ले, तू ही हमें बचा ले अल्लाह। क्या कर रहे हो शेर? वो सब अपने भाई का बहाना था। तुम्हें क्या हुआ? मैदान छोड़कर क्यों भागा? इस लश्कर के सिपा सालार तुम हो मुख्तार, और मुझसे पूछते हो? तुम्हें इन हरामियों के शब खून का ध्यान रखना चाहिए था, हमें नहीं। अगर बहादुर होना लश्कर की सिपा सालारी की शर्त होता तो किसी सांड को सिपा सालार कर देते। तुम्हें सिर्फ अपने लिए अलकाब जमा करने आते हैं। यदुल्ला, यदुल्ला, कहाँ है यदुल्ला? बकवास बंद करो जाहिल की औलाद। हटना ही था तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, मैं एक बेवकूफ और जाहिल से पैसादार था जो तुम लोगों की तारीखी खयानतों को नजरअंदाज कर दिया और कबूल कर लिया कि ख्वारिज के साथ मिलकर एक महाज पर लड़ूं। जाओ, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ। चिल्लाओ मत खाशिया, घबराओ मत। इन काफिरों ने मंजनीकों से खाने काबा पर हमला किया है। खुदा बेकार क्यों बैठा हुआ है और अपने घर के जलने का तमाशा देख रहा है? जमीन क्यों नहीं फट जाती? आसमान क्यों नहीं फट जाता? उठो, हमें खाने काबा को बुझाना होगा। उठो।
یا تو یزید ابرہہ نہیں ہے یا شامی اصحاب فیل نہیں ہے. ہمیں خانہ کعبہ کی معجزہ نہ دکھانے کی کوئی حکمت ڈھونڈنی ہوگی، ورنہ ہم بری طرح گمراہ ہو جائیں گے. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں مصعب؟ ظاہر تو یہ لگتا ہے کہ خانہ کعبہ کی آگ بجھانا چاہتے ہیں. عجیب احمد لوگ ہیں. خانہ کعبہ کو جلنا چاہیے. یزید کے کفر کی سب سے واضح دلیل. خدا کی قسم اگر یہ آگ خود بخود خانہ کعبہ پر گرتی تب بھی میں اس کا الزام عثمان کے کرتے کی طرح یزید پر ڈال دیتا. مختار! مختار! ادھر آؤ. کیا کر رہے ہو؟ کیا دیکھ نہیں رہے کہ خانہ کعبہ آگ میں جل رہا ہے؟ ہمیں آگ بجھانی ہوگی. نہیں مختار، اگر مصلحت ہوتی تو خدا آگ کو بجھانے پر قادر ہے. خانہ کعبہ کو جلنا چاہیے. آگے صاحب سب جان لیں کہ یزید کھلم کھلا کافر ہے اور اس کو رتی برابر بھی خدا اور اس کے حق پر ایمان نہیں. یہ کیسی مصلحت ہے؟ پھر آپ لوگ مسلمان ہیں؟ بھائیو، جس کا بھی خدا اور اس کے گھر پر ایمان ہے وہ اس آگ کو بجھائے گا. بات سنیے، ہمیں خانہ کعبہ کو بجھانا ہوگا.